PDP صدر محبوبہ مفتی نے القاعدہ کی طرف سے ہندوستان میں حملے کرنے کی دھمکی کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ محبوبہ مفتی نے اپنی رہائش گاہ پر کہی۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ تمام ہم خیال سیاسی پارٹیاں مل کر الیکشن لڑیں تاکہ BJP کو شکست دی جا سکے۔ کئی سرکردہ شہریوں اور تاجروں نے تقریب کے دوران PDP میں شمولیت اختیار کی۔ بھدرواہ میں لیونڈر کی فصل کی کٹائی شروع کی گئی۔ لیونڈر فیسٹیول کا افتتاح کرنے کے لیے بھدرواہ کے اپنے دورے کے دوران علامتی طور پر کھیتوں میں جامنی رنگ کے پھولوں کو کاٹ کر فصل کی کٹائی کی موسم کا آغاز کیا گیا۔ نامساعد حالات کے چلتے آج ماتا ترپور سندری استاپن دیوسر میں میلہ کھیر بھوانی کا تہوار اور تقریبات منسوخ کی گئیں۔ سیکیورٹی کے کڑے بندوبست کیے گئے تھے، تاہم مندر پر کوئی ہون یا پوجا پاٹ نہیں کی گئی ہے۔ ساتھ ہی میڈیا اور مقامی مسلمانوں کے داخلے پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی، تاہم مقامی کشمیری پنڈت اور مسلمان اس صورتحال کے چلتے کافی مایوس اور پریشان نظر آئے۔ ضلع انتظامیہ بڈگام لگاتار یہ دعوے کر رہی کہ ضلع میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے وہ کافی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ علاقے میں گندگی کے ڈھیر ہیں، علاقے میں گاڑیوں کے لیے پارکنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ فوج کی 54 RR نے نوشہرہ وار میموریل پر ایک تقریب کے دوران 1948 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 8 جون 1948 کو 120 کے قریب عام لوگوں اور فوجی جوانوں نے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ آج منعقدہ تقریب پر 13 سیکٹر کے کمانڈنٹ نے شہیدوں کو یاد کیا اور خراج عقیدت پیش کیا۔ کمانڈنٹ کو سلامی پیش کی گئی۔ شہیدوں کے اہل خانہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ترال کے دور افتادہ علاقے خاجنار میں موجود گورنمنٹ مڈل اسکول میں جگہ کی کمی کی وجہ سے 200 کے قریب بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی سال قبل اسکول کی ایک عمارت کو سیلاب سے نقصان پہنچا تھا۔ نہال پورہ پٹن میں قائم فوج کی 19 RR کی جانب سے جذبہ غیر سگالی کے تحت منشیات مخالف تعمیر و ترقی اور دیگر مسائل سے متعلق ایک جانکاری پروگرام منعقد ہوا۔ پٹن علاقے کے پنچوں، سرپنچوں اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ حکومت کی جانب سے لگ بھگ 40 سال قبل آبپاشی ڈیم کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ پلوامہ کے روہمو کریوا پر کارپورا ڈیم کے نام سے مشہور اس ڈیم سے پلوامہ اور بڈگام کو آبپاشی سہولیات فراہم ہوتی ہیں۔ پنچ میں LOC کے قریبی گاؤں میں کسان دھان کی فصل لگا رہے ہیں۔ اس دوران کسانوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی کیا۔ دراصل LOC سیز فائر معاہدے پر عمل کی وجہ سے امن قائم ہے۔ کسانوں کے مطابق پہلے وہ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے تھے، گولی باری کی وجہ سے انہیں ہر دم جان کا خطرہ رہتا تھا، لیکن اب امن قائم رہنے سے وہ خوش ہیں۔ کسانوں نے دیرپا امن کی امید ظاہر کی۔ CPIM کے سینئر لیڈر محمد یوسف تارگامی نے حالیہ ٹارگٹ کلنگز کی مذمت کرتے ہوئے اسے انسانیت سوز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بے گناہ کا قتل کرنا ہماری تہذیب اور روایت کے سراسر خلاف ہے۔ سماجی کارکن حامد راتھر کا کہنا ہے کہ کشمیر میں ٹارگٹ کلنگز میں کشمیری ہی مرتا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ اس سنجیدہ معاملے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وادی میں ماہرین صحت نے متنبع کیا ہے کہ کووڈ سے صحت یاب ہونے والے مریض اب بھی لانگ کووڈ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کووڈ سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کو ایک نئے طبی خطرے کا سامنا ہے۔ سالانہ ماتا کھیر بھوانی میلے کے باوجود گاندربل کا تلملا علاقہ ویران نظر آیا۔ ہر سال یہاں میلے کے موقع پر کافی رونق اور بھیڑ رہتی تھی، مگر رواں برس کافی کم تعداد میں عقیدت مند پہنچے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے ماتا کھیر بھوانی میلے کے لیے عقیدت مندوں میں احساس تحفظ پیدا کرنے میں ناکام ہونے کا LG انتظامیہ اور سیکیورٹی ایجنسیوں پر الزام لگایا۔
ضلع کلگام کے ایڈمنسٹریٹو سیکریٹری وجے کمار بدوری نے ویسو قاضی گنڈ مائیگرنٹ کیمپ کا دورہ کر کے یہاں حالات اور درپیش مسائل کے حوالے سے جانکاری حاصل کی۔ ڈی سی کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین اور دیگر افسران موجود تھے۔ ایڈیشنل کمشنر کشمیر کی ہدایت پر لارنو اننت ناگ کی ڈی ڈی سی نشست کے لیے دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی گئی۔ تیسری مرتبہ ووٹ شماری کے بعد آزاد امیدوار ساجدہ بیگم کو فاتح قرار دیا گیا۔ پی ڈی پی نے لارنو ڈی ڈی سی نشست کی تیسری مرتبہ ووٹ شماری کو غیر جمہوری اور غیر آئینی قرار دیا۔ پی ڈی پی لیڈر چودھری گلزار کھٹانہ نے کہا کہ ہائی کورٹ کے احکامات کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا۔ میونسپل کونسل بانڈی پورہ میں 2 کونسلروں کو نااہل قرار دیا گیا۔ وارڈ 4 کی کونسلر سلیمہ بیگم اور وارڈ 11 کے کونسلر محمد ظفر اللہ خان کے خلاف شکایت کو درست پانے کے بعد انہیں نااہل قرار دیا گیا ہے۔ شوپیاں میں نیشنل یوتھ پارٹی کا ایک روزہ کنونشن منعقد کیا گیا۔ پارٹی کارکنوں نے کہا کہ وہ انتھک محنت کریں گے اور عدالت کی مدد سے تمام پی ایس اے کو منسوخ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سنتور نواز آجانی سوپوری اور صوفیانہ موسیقی کے لیجنڈ مرحوم محمد عبداللہ ستاری کو ٹیگور ہال سری نگر میں زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وادی کے نامور آرٹسٹوں نے دونوں فنکاروں کو خراج پیش کیا۔ سب ڈویژن رامسو میں تعمیراتی کمپنی سیگل انڈیا میں کام کر رہے ورکر 2 دن سے کام چھوڑ ہڑتال پر ہیں۔ مزدوروں اور ورکروں کو لیبر قوانین کے مطابق تنخواہ نہ ملنے، پی ایف سمیت انشورنس اور دیگر حفاظتی اقدامات کے نہ ملنے کے خلاف کام چھوڑ ہڑتال کی جا رہی ہے۔ لداخ کے کرگل سے عازمین حج کا قافلہ سفر محمود پر روانہ ہو گیا۔ اس سال لداخ سے 202 عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ ضلع ڈوڈا سے عازمین حج کا پہلا قافلہ سفر محمود پر روانہ ہوا۔ 90 عازمین حج پر مشتمل قافلے کو ضلع انتظامیہ اور مقامی رضاکار تنظیم ابابیل سیرت کمیٹی ڈوڈا نے مرکزی عیدگاہ سے سری نگر کی طرف روانہ کیا۔ بھدرواہ سے عازمین حج کا ایک قافلہ سری نگر کے لیے روانہ ہوا۔ یہ عازمین حج کی ادائیگی کے لیے رواں ماہ کی 9 تاریخ کو سری نگر ایئرپورٹ سے جدہ جائیں گے۔ تحصیلدار بھدرواہ شوکت حیات موجود تھے۔ ادھر ساما سے بھی 14 عازمین سفر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے کانفرنس ہال میں ڈی سی انورادھا گپتا نے عازمین سے تبادلہ خیال کیا اور اس سفر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ڈوڈا میں سناتن دھرم سبھا کے کارکنوں نے بھدرواہ واسوکی ناگ مندر میں مبینہ توڑ پھوڑ کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ یہاں ہندو مسلم بھائی چارے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھدرواہ میں ایک مندر کی مبینہ توڑ پھوڑ کے خلاف کٹھوا کی پہاڑی تحصیل بنی میں بھی لوگوں نے احتجاج کیا۔ انہوں نے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کی۔ بیگ پورہ اونتی پورہ میں خشک سالی کی وجہ سے سینکڑوں کنال اراضی بنجر میں تبدیل ہو رہی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے کھیتوں میں دھان کی پنیری بھی لگائی تھی، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ بھی سوکھ گئی ہے۔ ڈی ڈی سی ممبر کاکپورہ مینہا لطیف نے بی جے پی لیڈر لطیف احمد بٹ کے ہمراہ سونبرا پامپور پتل باغ اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے آپاشی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ آل جموں کشمیر آر ٹی سی والنٹیئر ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسی ایشن نے جموں میں احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاجیوں نے حکومت اور آر ٹی سی مینجمنٹ کے خلاف نعرے بازی کی۔ گریز میں فوج کی جانب سے پدم شری فیصل علی ڈار کی علیز اسپورٹس اکیڈمی اور ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ کے اشتراک سے جشن گریز فیسٹیول کے ایک حصے کے طور پر ایک میگا اسپورٹس فیسٹیول کا آغاز ہوا۔
منزکام کی دیوی کے استعفاف پر کشمیری پنڈتوں نے چندن کے درخت کی پوجا کی۔ اس موقع پر عقیدت مندوں نے امن اور بھائی چارے کے لیے دعا کی۔ پنچ میں خواتین ورکروں اور فارماسسٹ نے راجہ سکھدیو اسپتال میں سی ایم او دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے ان کی دیرینہ مانگوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ راجوری میں محکمہ صحت کے ملازمین نے احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے ان کے مطابق پچھلے 4 مہینوں سے انہیں تنخواہیں ادا نہیں کی گئی ہیں۔ انہوں نے جلد سے جلد تنخواہیں واگزار کرنے کی مانگ کی۔ محکمہ سوشل فارسٹری کی جانب سے ڈگری کالج ترال میں ماحولیات کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈائریکٹر سوشل فارسٹری روشن جگی مہمان خصوصی تھے۔ میونسپل کمیٹی بیروا نے مختلف اسکولی بچوں کے ہمراہ بیروا میں پالیتھین مخالف مہم کا آغاز کیا۔ کونسلرز، میونسپل کمیٹی کے ملازمین، ڈگری کالج بیروا اور مختلف اسکولوں کے طالب علموں نے شرکت کی۔ محکمہ سوشل فارسٹری کپواڑہ اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کنڈی نے عالمی یوم ماحولیات کے سلسلے میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا اور ریلی نکالی۔ طلباء و طالبات نے ماحولیات کو صاف رکھنے سے متعلق بیداری پیدا کی۔ آئی آر پی کی 10ویں بٹالین کے زیر اشتراک گورنمنٹ اسکول آمڈزو میں آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت ایک تقریب کا اہتمام ہوا۔ مجاہدین آزادی کو یاد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر پیوش شنگلا نے امرناتھ جی یاترا کے لیے خدمات فراہم کرنے والوں کے رجسٹریشن کے سلسلے میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ فوج نے پنچ ضلع کے مینڈھر میں ایک معذور عمر رسیدہ خاتون کو ویل چیئر فراہم کی۔ خاتون کی بیٹی نے بتایا کہ اس کی ماں گر گئی تھی، اس کے بعد فوج نے ان کی مدد کی۔ پریس انفارمیشن بیورو نے بارہمولہ میں ایک انٹریکٹیو سیشن کا انعقاد کیا۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے جڑے صحافیوں کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی سی بارہمولہ ڈاکٹر سہرش اصغر نے اس کا افتتاح کیا۔ اوڑی کے بیوپار منڈل کے لیے پہلی بار صدارتی انتخابات منعقد ہوئے۔ 2 امیدوار حاجی محمد شفیع اور حاجی اسد اللہ لون میدان میں تھے۔ حاجی محمد شفیع نے 696 ووٹوں میں سے 426 ووٹ حاصل کیے۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ بصیر الحق چودھری نے محکمہ تعلیم کے اشتراک سے اساتذہ کے لیے ایک روزہ ورکشاپ کا افتتاح کیا۔ ڈی سی نے نئی تعلیمی پالیسی کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ تمام اہداف کو حاصل کرنے کے لیے پالیسی کا بروقت نفاذ ضروری ہے۔ جی ایچ ایس ایس کلوتھرن بھلیسا میں ٹیچرز کانفرنس منعقد کی گئی۔ چیف ایجوکیشن آفیسر پی بھگت مہمان خصوصی تھے۔ جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے چیئرمین گنیش کھجوریا مہمان خصوصی تھے۔ کٹھوا کے شیو نگر میں چوری کی واردات پیش آئی۔ چوروں نے 3 لاکھ روپے کے سونے کے زیورات اور 1 لاکھ روپے نقد چوری کیے۔ متاثرین نے جلد سے جلد چوروں کو گرفتار کرنے کی پولیس سے اپیل کی۔ ڈی سی ساما انورادھا گپتا نے رام گڑھ سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد پر 23 جون کو منعقد ہونے والے بابا چملیال میلے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ 2 سال بعد منعقد ہونے والے اس میلے میں بڑی تعداد میں شردھالوؤں کی شرکت متوقع ہے۔ عالمی یوم خوراک کے موقع پر راجوری میں بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ محفوظ غذا بہتر صحت کے موضوع پر پروگرام منعقد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی اجیت سنگھ نے محفوظ غذاؤں کے استعمال پر زور دیا۔ پنچ میں سکھ نوجوانوں کی جانب سے 1984 میں گرودوارہ ہرمندر میں شہید ہوئے سکھوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سکھ نوجوانوں نے جگہ جگہ سبیلیں لگائیں اور بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں کی پیاس بجھائی۔ ضلع پنچ میں شاہپور سیکٹر میں ایل او سی پر پاکستان فوج کی چوکیوں کے سامنے موجود سائی میرا بابا کے مزار تک بنے سڑک کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ علاقے کے لوگوں میں خوشی ہے۔